سورۃ الانفال کی آیت نمبر 38۔ سورۃ الانفال کا 5واں رکوع اور 9ویں پارے کا آخری رکوع۔ قل للذین کفروا، اے محبوب آپ کافروں سے فرمائیے، ان ینتہوا یغفر لہم ما قد سلف، اگر وہ باز رہے تو جو ہو گزرا وہ انہیں معاف فرما دیا جائے گا۔ اس آیت سے معلوم ہوا کہ کافر جب کفر سے باز آئے اور اسلام لائے تو اس کا پہلا کفر اور معاصی معاف ہو جاتے ہیں۔ کافر جب مومن ہوتا ہے تو گناہوں سے بالکل پاک ہو جاتا ہے، ایسا گویا کہ آج دنیا میں آیا، اور اس کے سارے گناہوں کی نحوستیں بھی دور ہو جاتی ہیں۔ وَإِن يَعُودُوا فَقَدْ مَدَتْ سُنَّةُ الْأَوَّلِينَ، اور اگر پھر وہی کریں تو پچھلے لوگوں کا دستور گزر چکا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے دشمنوں کو ہلاک کرتا ہے اور اپنے انبیاء اور اولیاء کی مدد فرماتا ہے۔ تو اگر یہ کافر پھر شرارت کریں گے، توبہ نہیں کریں گے، تو ہلاک و برباد ہوں گے اور اللہ تعالیٰ صالحین کی مدد فرمائے گا۔ وَقَاتِلُوهُمْ، اور ان سے لڑو، جہاد کرو اے مسلمانوں، کافروں سے جہاد کرو۔ وَقَاتِلُوهُمْ، اور ان سے لڑو، یعنی اے مسلمانوں کافروں سے جہاد کرو، حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ، یہاں تک کہ کوئی فساد، شرک و کفر باقی نہ رہے۔ فتنے سے مراد شرک و کفر ہے۔ وَيَكُونَ الدِّينُ كُلُّهُ لِلَّهِ، اور سارا دین اللہ ہی کا ہو جائے۔ تو جہاد جاری رہے گا اس وقت تک کہ مسلمانوں کو اور اسلام کو غلبہ حاصل ہو جائے، کافر قوتیں مغلوب ہو جائیں اور کافر بے بس ہو جائیں، اس وقت تک جہاد جاری رکھا جائے گا۔ فَإِنِ انْتَهَوْا فَإِنَّ اللَّهَ بِمَا يَعْمَلُونَ بَصِيرٌ، پھر اگر وہ باز رہیں تو اللہ ان کے کام دیکھ رہا ہے۔ اگر یہ توبہ کر لیں اور مومن ہو جائیں تو اللہ سارے گناہ بخش دے گا۔ وَإِن تَوَلَّوْا، اور اگر وہ پھریں، ایمان لانے سے منہ موڑیں اور سرکشی پر اترے رہیں، فَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَوْلَاكُمْ، تو جان لو کہ اللہ تمہارا مولا ہے، تم اس کی مدد پر بھروسہ رکھو، اللہ تمہارا مددگار ہے۔ نعم المولا و نعم النصیر، تو کیا ہی اچھا مولا اور کیا ہی اچھا مددگار۔ بندوں کو چاہیے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی نصرت پر یقین رکھیں، اپنا عقیدہ درست رکھیں، اللہ پر بھروسہ کریں اور متقی اور پرہیزگار ہو جائیں، فتح و نصرت ضرور حاصل ہوگی۔ 9واں پارہ مکمل ہوا۔ اللہ رب العالمین اس پارے کے نور سے ہمارے قلوب کو روشن منور فرمائے۔ 10ویں پارے کا آغاز ہے، وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُم مِّن شَيْءٍ، اور جان لو کہ جو کچھ غنیمت تم لو، جو کچھ غنیمت تم پاؤ، فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ، تو اس کا 5واں حصہ خاص اللہ اور رسول کا ہے، وَلِذِي الْقُرْبَى، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے رشتہ داروں کے لیے ہے، وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينَ وَابْنِ السَّبِيلِ، اور یتیموں، محتاجوں اور مسافروں کا ہے۔ یہاں فرمایا گیا وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُم مِّن شَيْءٍ، اور خوب جان لو جو کچھ تم مال غنیمت حاصل کرو، جو کچھ تم غنیمت لو، چاہے مال غنیمت تھوڑا ہو یا زیادہ۔ جب جنگ میں اللہ تعالی مسلمانوں کو فتح عطا فرماتا ہے،
اور کافروں سے جو مال ملتا ہے اسے غنیمت کہتے ہیں۔ غنیمت وہ مال ہے جو مسلمانوں کو کفار سے جنگ میں بطریق قہر اور غلبہ حاصل ہو۔ مال غنیمت 5 حصوں پر تقسیم کیا جائے، ان میں سے 4 حصے غانمین کے ہیں، یعنی 4 حصے مجاہدین میں تقسیم کیے جائیں گے جو میدان جنگ میں گئے تھے اور غازی بن کر واپس پلٹے ہیں۔ 4 حصے مجاہدین میں تقسیم کیے جائیں گے جو میدان جنگ میں گئے اور اللہ تعالیٰ نے اس جنگ کے نتیجے میں جو مال عطا کیا وہ ان مجاہدین میں تقسیم کیے جائیں گے 4 حصے، یعنی کل مال کا 80% مجاہدین میں تقسیم ہوگا، اور جو 20% بچنے والا ہے جسے 5واں حصہ کہیں گے، یہ 5واں حصہ 5 حصوں میں تقسیم ہوگا۔ ان میں سے ایک حصہ جو کل مال کا 25واں حصہ ہوا وہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے ہے، ایک حصہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے رشتہ داروں کے لیے ہے، اہل قرابت کے لیے، اور 3 حصے یتیموں، مسکینوں اور مسافروں کے لیے ہیں۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وصال ظاہری کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حصہ اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اہل قرابت کے حصے بھی یتیموں، مسکینوں اور مسافروں کو ملیں گے، اور اگر کوئی سید یتیم ہو، مسکین ہو یا مسافر ہو تو اسے بھی اس میں سے حصہ دیا جائے گا، اور یہ 5واں حصہ انہی 3 پر تقسیم ہو جائے گا۔ یہی قول ہے امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ کا۔ اسے خمس کہتے ہیں۔ جب جنگ ہو اور مال غنیمت حاصل ہو تو اس کے خمس میں سے غریبوں، مسکینوں، یتیموں، مسافروں پر خمس میں سے تقسیم کیا جاتا ہے۔ پہلے زمانے میں جنگیں ہوتی تھیں، فتوحات ہوتی تھیں، اور خمس سے سادات کی خدمت کی جاتی تھی، لیکن اب جہاد کا سلسلہ تقریباً موقوف ہو چکا ہے، اہل حق کی سستی غالب ہے، دشمنان اسلام غالب نظر آتے ہیں، تو اب مال غنیمت نہ اسلامی لشکر کو ملتا ہے اور نہ خمس تقسیم ہوتا ہے، تو جو سادات کرام ہیں، جو سید ہیں، وہ زکوٰۃ تو لے نہیں سکتے، صدقہ فطر نہیں لے سکتے، صدقہ واجبہ نہیں لے سکتے، تو اب ان کی مدد کس طرح کی جائے؟ بڑے دکھ کی بات ہے، بہت افسوس کی بات ہے کہ اس طرف توجہ نہیں دی جا رہی، حالانکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے شہزادے سادات، ان کی خدمت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قریب کر دیتی ہے۔ لوگ ہم سے سوال کرتے ہیں کہ جب زکوٰۃ سے مدد نہیں کر سکتے تو اب ہم ان کی مدد کس طرح کریں؟ اس کا جواب بہت آسان ہے۔ بتائیے، اگر آپ کا بیٹا بیمار ہو تو کیا آپ زکوٰۃ سے علاج کرائیں گے؟ تو جواب یہی دیا جائے گا کہ نہیں، ہم تو اپنے پیسے سے اپنا گھر بیچ کر علاج کرائیں گے۔ تو سوال یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بیٹا بیمار ہے، کیونکہ سید تو حضور کی اولاد ہے، تو آپ اپنے بچے سے بڑھ کر اسے سمجھیں۔ کسی کے اگر 4 بچے ہوں، 5 ہو جائیں، تو کیا 5ویں کی پرورش وہ زکوٰۃ سے کرے گا؟ اگر ہر شخص میں یہ شعور بیدار ہو جائے اور ہر شخص سادات کرام کی خدمت کو اپنے اوپر لازم کر لے تو یہ سعادت بھی نصیب ہو، اور اس خدمت کے برکت سے دنیا بھی سنور جائے اور آخرت بھی سنور جائے۔ یہ بات یاد رکھیے گا کہ جو سید کی خدمت کرتا ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسے دنیا اور آخرت میں بے حساب عطا فرماتے ہیں۔ بعض لوگ ہیلا کر کے سید کو دیتے ہیں، یہ طریقہ بہت نامناسب ہے۔ تو یہاں پر خلاصہ یہ ہوا کہ جو مال غنیمت حاصل ہو، اس میں سے 80% مال مجاہدین میں، غازیوں میں تقسیم کیا جائے، مجاہدین میں تقسیم ہو، اور 20% مال
کہ 3 حصے کیے جائیں اور وہ مسافروں، محتاجوں اور یتیموں میں تقسیم ہو۔ ان کنتم آمنتم باللہ، اگر تم ایمان لائے ہو اللہ پر، وما انزلنا علی عبدنا یوم الفرقان، اور اس پر جو ہم نے اپنے بندے پر فیصلے کے دن اتارا، فرقان کے دن اتارا، یوم التقى الجمعان، جس دن دونوں فوجیں ملی تھیں۔ یوم الفرقان 17 رمضان المبارک کو کہا جاتا ہے۔ غزوہ بدر اس دن ہوا اور اللہ تعالیٰ نے فتح عطا فرمائی۔ جمعے کا دن تھا، جمعے کی صبح، 17 رمضان المبارک سن 2 ہجری۔ ایک روایت 19 رمضان کی بھی ہے۔ اس وقت صحابہ کرام کی تعداد 310 سے کچھ زیادہ تھی۔ مشہور روایت ہے 313 صحابہ تھے۔ بدر میں شرکاء 313 تھے اور مشرکین 1000 کے قریب تھے۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں شکست دی، ان میں سے 70 ہلاک ہوئے اور اتنے ہی گرفتار ہوئے۔ واللہ علی کل شیء قدیر، اور اللہ سب کچھ کر سکتا ہے۔ پہلے بھی عرض کیا گیا کہ 17 رمضان کو یوم الفرقان کے طور پر منانا چاہیے اور بدر کے مکمل واقعات بیان کرنے چاہیے۔ 14 صحابہ جو شہید ہوئے، یہ اسلام کے اولین ہیرو ہیں، ان کے نام ہمیں اپنے بچوں کو یاد کرانے چاہیے۔ اذ انتم بالعدوۃ الدنیا، جب تم وادی کے اس کنارے تھے، وہ کنارہ جو مدینہ طیبہ کی طرف ہے، بدر کے میدان کا وہ حصہ جو مدینہ کی طرف ہے، اس طرف مسلمان تھے۔ وہم بالعدوۃ القصویٰ، اور کافر پرلے کنارے تھے، یعنی وہ اس کنارے کی طرف تھے کہ جو مکے کی طرف ہے۔ والرکب اسفل منکم، اور قافلہ تم سے نیچائی میں تھا، ترائی میں تھا، 3 میل کے فاصلے پر ساحل کی طرف تھا ابو سفیان کا وہ قافلہ جو تجارتی قافلہ تھا۔ وَلَوْ تَوَاعَدْتُمْ لَاخْتَلَفْتُمْ فِي الْمِيعَادِ، اور اگر تم آپس میں کوئی وعدہ کرتے تو ضرور وقت پر برابر نہ پہنچتے۔ یعنی اگر تم اور وہ باہم جنگ کا کوئی وقت معین کرتے، مقرر کرتے، تو پھر تمہیں اپنی قلت، بے سامانی اور کافروں کی کثرت اور سامان کا حال معلوم ہوتا، تو ضرور تم ہیبت اور اندیشے سے میعاد میں اختلاف کرتے اور اس مقررہ تاریخ کو جنگ کے لیے نہ پہنچتے۔ وَلَٰكِن لِيَقْضِيَ اللَّهُ أَمْرًا كَانَ مَفْعُولًا، لیکن یہ اس لیے کہ اللہ پورا کرے جو کام ہونا ہے، یعنی اسلام اور مسلمانوں کی مدد اور دین کا اعزاز اور دین کے دشمنوں کی ہلاکت۔ اللہ تبارک و تعالی نے چاہا کہ اسلام کی مدد ہو، مسلمانوں کی مدد ہو، دین کو سربلندی نصیب ہو اور دین کے دشمن ہلاک ہوں، اس لیے اس نے تمہیں بغیر کسی میعاد کے، وقت مقرر کیے بغیر تمہیں جمع کر دیا۔ تم نے جنگ کے لیے کوئی وقت مقرر نہیں کیا تھا اور تم چلے تھے 40 افراد کا مقابلہ کرنے کے لیے۔ اگر مدینہ شریف میں تمہیں پتا ہوتا کہ 1000 کا مقابلہ کرنا ہے تو تمہارے لیے چلنا مشکل ہوتا کہ 8 تلواروں سے اور 6 زرہ سے، 2 گھوڑوں سے، اتنے قلیل لشکر کے ساتھ 1000 کا مقابلہ کیسے کیا جائے۔ تو پہلے تم چلے 40 سے مقابلہ کرنے، وہ قافلہ ہاتھ سے نکل گیا اور سامنے سے 1000 کا لشکر آیا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم پر تم نے اپنے سر جھکا دیے اور حکم پر لبیک کہا، اور پھر تم نے مقابلہ کیا اور اللہ تعالیٰ نے فتح دی۔ لِيَهْلِكَ مَنْ هَلَكَ عَنْ بَيِّنَةٍ، کہ جو ہلاک ہو دلیل سے ہلاک ہو، یعنی حجت قائم ہونے کے بعد وہ ہلاک ہو،
اور عبرت کا معائنہ کر لینے کے بعد ہلاک ہو۔ تو کافروں کے اوپر واضح حجت قائم ہو گئی، انہوں نے عبرت کا معائنہ کر لیا، پھر وہ ہلاک ہوئے۔ وَيَحْيَا مَنْ حَيَّ عَنْ بَيِّنَةٍ، اور جو جیے دلیل سے جیے، یعنی وہ دلائل دیکھ چکا، حجت ظاہرہ دیکھ چکا، عبرت کا معائنہ کر چکا، اب وہ دلیل سے جیے گا، اور وہ مسلمان یہ کہے گا کہ میں نے اپنی آنکھوں سے اسلام کی حقانیت کے دلائل دیکھے ہیں۔ حضرت محمد بن اسحاق رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ یہاں جو فرمایا گیا کہ جو ہلاک ہو دلیل سے ہلاک ہو، ہلاک سے مراد کفر ہے، اور جو فرمایا جو جیے دلیل سے جیے، تو حیات سے مراد ایمان ہے۔ معنی یہ ہے کہ جو کوئی کافر ہو تو اس کے لیے حجت قائم ہو جائے اور عبرت اس کے سامنے آ جائے، اور ایسے ہی جو ایمان لائے وہ یقین کے ساتھ ایمان لائے اور حجت اور دلائل سے جان لے کہ یہ دین حق ہے۔ بدر کا واقعہ آیات واضحہ میں سے ہے، واضح نشانیوں میں سے ہے۔ اس کے بعد جس نے کفر اختیار کیا وہ مکابر ہے، اپنے نفس کو مغالطہ دیتا ہے۔ جس نے کفر اختیار کیا اس نے جان بوجھ کر اپنے آپ کو جہنم میں گرایا، جانتے بوجھتے کہ یہ کفر کا راستہ غلط راستہ ہے۔ وَإِنَّ اللَّهَ لَسَمِيعٌ عَلِيمٌ، اور بے شک اللہ ضرور سنتا جانتا ہے۔ اِذْ يُرِيكَهُمُ اللَّهُ فِي مَنَامِكَ قَلِيلًا، اللہ حضرت امام اہل سنت اس کا ترجمہ کرتے ہیں، جبکہ اے محبوب اللہ تمہیں کافروں کو تمہاری خواب میں تھوڑا دکھاتا تھا۔ یہ اللہ تعالیٰ کی نعمت تھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کافروں کی تعداد تھوڑی دکھائی گئی۔ آپ نے اپنا یہ خواب صحابہ کرام سے بیان کیا، اس سے ان کی ہمتیں بڑھیں اور اپنے ضعف و کمزوری کا اندیشہ نہ رہا، اور انہیں دشمن پر جرت پیدا ہوئی اور دل ان کے مضبوط ہو گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خواب میں دیکھا کافر بہت تھوڑے ہیں۔ آپ نے صحابہ کرام کو ذکر کیا، صحابہ کرام کی ہمتیں بلند ہو گئیں۔ انبیاء کے خواب حق ہوتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کفار جو دکھائے گئے تھے یہ وہ دکھائے گئے تھے جو دنیا سے بے ایمان جائیں گے اور ان کا کفر ہی پر خاتمہ ہوگا، اور وہ لشکر میں سے تھوڑے تھے۔ ان میں سے اکثر وہ تھے جنہیں اپنی زندگی میں ایمان نصیب ہو گیا۔ 70 تو ہلاک ہوئے، باقی جو 900 سے اوپر کافر تھے ان میں سے اکثر بعد میں ایمان لے آئے۔ خواب میں قلت کی تعبیر ضعف سے ہے، کمزوری سے ہے، چنانچہ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو غالب فرما کر کفار کا ضعف ظاہر کر دیا کہ کافر مسلمانوں کے مقابلے میں کمزور ہیں۔ بعض مفسرین نے یہ لکھا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو 70 کافر دکھائے گئے کہ وہ کافر تھے جن کے نصیب میں ہلاکت تھی۔ وَلَوْ أَرَاكَهُمْ كَثِيرًا لَفَشِلْتُمْ، اے مسلمانوں اگر وہ تمہیں بہت کر کے دکھاتا تو ضرور تم بزدلی کرتے، تم پر خوف طاری ہو جاتا۔ وَلَتَنَازَعْتُمْ فِي الْأَمْرِ، اور معاملے میں اختلاف کرتے، ثبات اور قرار میں متردد رہتے۔ وَلَكِنَّ اللَّهَ سَلَّمَ، مگر اللہ نے بچا لیا، تم کو بزدلی سے بچا لیا، باہمی اختلاف سے اور تردد سے بچا لیا، تم سب کے حوصلے مضبوط ہو گئے اور تم مقابلے کے لیے کھڑے ہو گئے۔ اِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ، بے شک وہ دلوں کی بات جانتا ہے۔ وَإِذْ يُرِيكُمُوهُمْ،
اذ التقیتم فی اعینکم قلیلا، اور جب لڑتے وقت اے مسلمانوں تمہیں کافر تھوڑے کر کے دکھائے، وَيُقَلِّلُكُمْ فِي أَعْيُنِهِمْ، اور تمہیں ان کی نگاہوں میں تھوڑا کیا، لِيَقْضِيَ اللَّهُ أَمْرًا كَانَ مَفْعُولًا، کہ اللہ پورا کرے جو کام ہونا ہے، وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورِ، اور اللہ کی طرف سب کاموں کی رجوع ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ کافر ہماری نگاہوں میں اتنے کم نظر آئے، ہمیں ایسا محسوس ہوا کہ یہ بہت تھوڑے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں میں نے اپنے برابر والے ایک شخص سے کہا کیا تمہارے گمان میں کافر 70 ہوں گے؟ اس نے کہا کہ میرے خیال میں 100 ہیں، حالانکہ وہ 1000 تھے۔ وَإِذْ يُرِيكُمُوهُمْ إِذِ الْتَقَيْتُمْ فِي أَعْيُنِكُمْ قَلِيلًا، اور جب لڑتے وقت تمہیں کافر تھوڑے کر کے دکھائے، وَيُقَلِّلُكُمْ فِي أَعْيُنِهِمْ، اور تمہیں ان کی نگاہوں میں تھوڑا کیا، یہاں تک کہ ابو جہل نے کہا کہ انہیں رسیوں میں باندھ لو، گویا کہ وہ مسلمانوں کی جماعت کو اتنا قلیل دیکھ رہا تھا کہ اس نے سوچا مقابلہ کرنے کی اور جنگ کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، یہ چند افراد ہیں، 30-40 افراد ہیں یا 60-70 ہیں، ان کو رسیوں سے باندھ کر بھی گھسیٹ کر مکے لے جائیں گے۔ مشرکین کو مسلمانوں کی تعداد تھوڑی دکھانے میں یہ حکمت تھی کہ مشرکین مقابلے پر جم جائیں اور بھاگ نہ جائیں، اور مسلمانوں کو تعداد کافروں کی کم دکھائی گئی تاکہ مسلمانوں کے حوصلے بلند ہوں۔ یہ سب ابتدا میں تھا، اور جب مقابلہ شروع ہو گیا تو کافروں کو مسلمانوں کی تعداد بہت زیادہ نظر آنے لگی۔ لِيَقْضِيَ اللَّهُ أَمْرًا كَانَ مَفْعُولًا، کہ اللہ پورا کرے جو کام ہونا ہے، یعنی اسلام کو غلبہ مل جائے، مسلمانوں کی مدد ہو، شرک کا ابطال ہو جائے، مشرکین ذلیل و رسوا ہوں، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے معجزے کا اظہار ہو۔ جو فرمایا تھا وہ ہوا کہ جماعت قلیلہ لشکر گرا پر فتح یاب ہوئی، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے معجزے کا اظہار ہوا کہ آپ نے فرمایا تھا کہ اللہ تعالیٰ ہمیں فتح دے گا۔ 8 تلواریں، 6 زرہ، 2 گھوڑے کے ساتھ 313 مسلمانوں نے 1000 کے لشکر سے مقابلہ کیا، اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو غیبی خبر دی تھی وہ سامنے آئی، اور اللہ نے مسلمانوں کو فتح و نصرت عطا فرمائی۔ سورہ انفال کا 5واں رکوع مکمل ہوا، غزوہ بدر کا ذکر ہے۔ دعا فرمائے اللہ تعالی ہم مسلمانوں کو عروج عطا فرمائے، ہمیں خواب غفلت سے بیداری عطا فرمائے، اہل حق کو بیداری و غلبہ نصیب فرمائے، اور دشمنان اسلام قوت نیست و نابود ہوں۔ آمین بجاہ سید المرسلین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اللہ اللہ